اسی لیے ہم ان کو نمک حرام اور غدار کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ انہوں نے بڑی بے وفائی کی ہے۔ کھاتے اللہ کا ہیں اور کہتے ہیں نبی کے صدقے ملا ہے، کسی اور کا کھاتے ہیں۔ یہ بھی گنگناتے ہیں کہ تیرے کھاواں تیرے گاواں یا رسول اللہ، یعنی بالکل کہ اللہ کے انکاری ہیں۔ حالانکہ انبیاء بھی اللہ کا کھاتے تھے، جتنی مخلوق ہے سب کو اللہ کھلاتا ہے، لیکن یہ دیندار، یہ داڑھی رکھنے والے، ٹوپی اور پگڑی باندھنے والے کس قدر اللہ کے یہ یعنی نافرمان اور اللہ کے نمک حرام بن گئے ہیں۔ تو اصل میں یہ گاڑیوں کے انجن ہے۔ ہر مسلک کا جو لیڈر ہے وہ اسی طریقے سے شرک کر کے اللہ کے ساتھ ایسے ایسے فلسفے سامنے لاتا ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آج میں نے ایک رافضیوں کے اس طرح ذاکر کو سنا، عقل حیران ہے کہ کہاں کہاں سے باتیں نکال کے لا رہا ہے۔ یہی طارق جمیل ہے، وہ بھی اسی طریقے سے۔ تقی عثمانی کو سنو، جنید جمشید کو سنو، اور طاہر القادری کو سنو، ڈاکٹر اسرار کو سنو، ایک سے ایک عجیب فلسفہ ان کا۔ فضل الرحمان کو سنو، عمران خان کو سنو، سب لگے ہوئے ہیں اپنی اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں، اور اللہ کے دین کا کوئی نہ کام کر رہا ہے نہ نام لے رہا ہے۔ آج ایک تبلیغی جماعت والے سے بات ہوئی، وہ بھی بس بزرگوں نے کہا ہے، علماء کہتے ہیں، بزرگوں نے کبھی اس کے منہ سے میں نے یہ نہیں سنا کہ قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے، حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے، بالکل نہیں۔ علماء نے فرمایا ہے، علماء نے تبلیغی جماعت کے حوالے، فضائل اعمال کے حوالے، جس میں کتنے شرکیہ واقعات ہیں، کفر ہے، شرک ہے، اور ایسی ایسی قصے کہانیاں نہ سر نہ پیر، قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف، لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دین کا کام ہو رہا ہے، لوگ اپنی اصلاح کر رہے ہو، کون سی اصلاح کر رہے ہیں؟ یہ تو شرک پھیلا رہے ہو ہر جگہ۔ ہر ایک لگا ہوا ہے اپنے مسلک کا پرچار، ایک دائرے کے اندر بند ہیں۔ قرآن اور حدیث کی بات کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ مسلک؟ کہاں ہے وہ جماعت؟ کہاں ہے وہ ملک جس کے اندر خالص قرآن و حدیث کا ایمان ہو، عقیدہ ہو اور عمل ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ اس زمین کے اوپر تو آج مجھے کہیں نہیں ملتا ہے۔ چند لوگ ہیں جو دین کو ابھی تک اپنائے ہوئے ہیں، باقی ایک عظیم اکثریت، وہ اللہ کی بات ان کے اوپر فٹ آ گئی۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثریت انسانوں کی اس طرح اللہ کو مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یعنی کتنے تو وہ تو مانتے ہی نہیں، اور جو مانتے ہیں وہ شرک کے ساتھ مانتے ہیں، تو لہذا سارے کے سارے غدار بن گئے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کو پھر اختیار کیا جائے، ایمان کی تجدید کی جائے، خالص ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر دور کے اندر یہ کلمے کا پہلا حصہ یہی رہا ہے۔ انبیاء تبدیل ہوتے رہے، شریعت تبدیل ہوتی رہی، لیکن لا الہ الا اللہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ کسی دور کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے، کسی اور کی نظر و نیاز کی اجازت نہیں ہے، کسی اور کو رکوع اور سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ پچھلی شریعتوں میں یہ جائز ہوتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، خالص اللہ کے دین کے انکاری ہیں۔ پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا، شکر گزاری کا۔ نوح علیہ السلام پوری زندگی اللہ کو سجدے کرتے رہے، آدم علیہ السلام اللہ کو سجدے کرتے رہے، ان کی ذریت کے اندر اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام شکر گزاری کے سجدے اللہ کو کیا کرتے تھے، نہ کسی اور کو کرتے تھے، نہ آپس میں ایک دوسرے کو کرتے تھے۔ بہت بڑا الزام ہے ان کے اوپر۔ تو لہٰذا جب تک یہ توحید کی دعوت سامنے نہیں آئے گی، ایمان اور عقیدے کی بات سامنے نہیں آئے گی، اسی طرح ذلت اور خواری بڑھتی رہے گی، اور امت مسلمہ کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا رہے گا۔ آج یہ مسلمان خالص بت پرست بن گئے ہیں۔ قبر پرستی بت پرستی ہے۔ ہندو اپنے مہاراج کے سامنے اس کو کھڑا کر کے اس کے سامنے جھکتا ہے، کہتا ہے ڈنڈوت کی، مہاراج کی ڈنڈوت کی، اور یہ مسلمان قبر کے سامنے جھکتا ہے اور کہتا ہے سجدہ تعظیمی کیا ہے میں نے، یہ سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں۔ وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے، یہ نیاز بانٹتا ہے، وہ وہاں پھیرے لگاتا ہے، یہ طواف کرتا ہے بابا کے۔ بتاؤ کون سی چیز ہے جو ان میں اور ہندوؤں میں مشترک نہیں ہے؟ اسی لیے تو آج خیر نہیں ہے، ہر جگہ ان مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے، اور بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، زبردست۔ ابھی تو اللہ نے بڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ مرنے کے ساتھ جو ان کو آگ لگنے والی ہے، جہنم کی آگ کا بڑا شدید خطرہ ہے۔ اللہ کے بندوں، ان سارے مسئلوں سے اپنے آپ کو آزاد کراؤ۔ اسی طرح یہ صوفیزم سے، مزار پرستی سے، یہودیت سے، نصرانیت سے، قادیانیت سے، اور یہ رافضیت سے نکلو۔ اللہ کے بندو، جمہوریت سے نکلو اور ایمان خالص کرو، تب تمہارا
عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، تب تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور دوسرے اعمال قبول ہوں گے۔ اور اگر ایمان کی طرف نہیں آتے ہو تو یاد رکھنا پھر تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی چیز فرض نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے، اس کے اندر بہرحال تمہیں جانا پڑے گا، تمہارا دل مانے یا نہ مانے۔ بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں گی، گلوں میں طوق ہوں گے، فرشتے گھسیٹیں گے کبھی ایک وادی میں کبھی دوسری وادی میں، اور کہیں گے کہ پلا بن اپنے داتا ہوں دستگیروں بشیر کے شاہ حاجت رواؤں کو، کیوں نہیں تمہیں چڑھاتے یہاں سے آ کے؟ اور اس وقت وہ جان جائے گا کہ یہ شرک پر مرا ہے اور ایمان کی خرابی کے اندر ان کو کبھی جہنم کی آگ سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔